یہ ایشو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے اس سیمینار کے اندر. سو فرسٹ آف آل وداؤٹ اینی ڈیلے، کیونکہ آگے ٹائم بہت ویسٹ ہو چکا ہے. السلام علیکم. ٹاپک جو ہے مشکل ہے بہت، اور وقت ہمارے پاس کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ جو میری سمجھ بوجھ ہے اس موضوع کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں سیاست کا طالب علم ہوں، میں کوئی سیاست کا استاد نہیں، لہذا میری اپنی حدیں ہیں، میں ان سے آگے نہیں جا سکتا. اور اسلامی تاریخ میں نے پڑھی ہے، لیکن خلافت کے معاملات مجھ پر ابھی بھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوئے، لہذا میرا علم وہاں پر جمہوریت کے مقابلے میں زیادہ محدود ہے. میرے خیال میں آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جس ادارے سے آپ منسلک ہیں، جس قسم کے اساتذہ کرام. اگر یہ یا بند کر دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی، ورنہ میں ڈسٹریکٹ ہوتا رہوں. وہ آپ کو ان معاملات پر بہتر سمجھا سکتے ہیں. لیکن موضوع بحث کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور پاکستان کی ضرورت کے اعتبار سے بھی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس موضوع کو چننے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ ہم سب کا خیال ہے کہ ہم روشن مستقبل کے بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں. ہمیں جو دعوے ہمارے بڑوں نے ہم سے کیے تھے، وعدے کیے تھے، جو ہمیں سورج دکھایا تھا کہ کل طلوع ہوگا، وہ نہیں طلوع ہو پا رہا. تو ہم پریشان ہیں اور ہم راہ تلاش کر رہے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ نظام کے اندر خرابی ہے، جس کی وجہ سے شاید ہمارا مستقبل ہمیں تاریک نظر آ رہا ہے. تو وہ جو سوال ہے اس سیمینار کے اندر پہنا وہ یہ ہے کہ جمہوریت، جو میں سمجھا ہوں کہ جمہوریت کے ذریعے ہم راہ بہتر تلاش کر سکتے ہیں، یا نظام تبدیل کر کے خلافت کی طرف اگر ہم مائل ہوں تو ہمارے جملہ معاملات اہم ترین معاملات کے ساتھ طے ہو پائیں. میرا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام اپنے تئیں تمام مسائل کا حل فی الفور نہیں دیتا. کوئی بھی نظام آپ کے لیے اس طرح حتمی نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا صفحہ نمبر فلاں فلاں نکالیں تو اس کے اوپر مسئلہ نمبر فلاں فلاں کا حل اس طرح تجویز کیا ہوگا جس طرح ہمیں سمجھ بھی آئے. تو یہ میرا بنیادی مفروضہ ہے. یعنی نظام کی خرابی کو ہمیں علیحدہ کرنا چاہیے نظام کی امپلیمنٹیشن کی خرابی سے. اگر ہمارا کردار من حیث المسلمان قوم اگر دیکھا جائے اور اس کو اگر خدا نہ خواستہ معیار بنا لیا جائے اسلام کو پرکھنے کا، تو نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی کوئی زیادہ تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بہتر مسلمان بن نہیں پائے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر تنقید ہو. آج کل جو اسلام کے نقاد ہیں بدقسمتی سے وہ یہی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے رویوں کو، مسلمانوں کی کمزوریوں کو، مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو، چاہے وہ تول کے اندر جھول ہو، چاہے وہ سچ کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کو بنیاد بنا کر وہ تمام ہمارا مذہب، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا ضابطہ حیات ہے، اس کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں. لیکن یہ غلط میتھڈالوجی ہے، کیونکہ ہم جیسے ہیں اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اصل قصور ہم میں ہے. تو جمہوریت کے اوپر جب ہم بحث کرتے ہیں تو یہ میری ناقص رائے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آیا جمہوریت کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تختہ مشق بنا رہے ہیں، یا جو جمہوریت کے نام نہاد نمائندگان ہیں ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور دونوں میں فرق ہے. سر میں نے اسلام کے حوالے سے بیان کیا.
جمہوریت کی خصوصیات یا اس کی حدود بیان کرنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن میں عمومی بات کروں گا. جو نیا معاشرہ ہے اس کے اندر تفریق بھی بہت ہے، اس کے اندر فرق بھی بہت ہے، اس کے اندر لوگوں کی سمجھ بوجھ اور ان کی اچیومنٹ کے اندر بھی درجہ بندی ہے، اور لوگوں کے مذہبی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑا فرق ہے. جب میں نئے زمانے کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے یا زمین جو ہے وہ اس کا حجم کم ہو گیا ہے یا بڑھ گیا ہے. نئے زمانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی حدود و قیود کے اندر ہمیشہ آباد نہیں رہتے. آج کل ہمارے ارد گرد بہت بڑا بہاؤ ہے انسانوں کا جو ہماری زندگیوں کو تجارت کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے اور سفر کے ذریعے تبدیل کر رہا ہے. تو ہم ایک گاؤں میں آباد نہیں ہیں جس کی حدیں ہی ہماری آخری حدیں ہیں. ہم ایک ایسے گاؤں میں آباد ہیں جس کی حدیں تمام تر گلوب تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کے اندر ہم اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کر کے چپکے سے اپنے طریقے اور روایت اور رواج کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے اگر ہم چاہیں بھی. تو آپ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے باہر جانا ہے. آپ کے جو اہم ترین فیکلٹی ممبرز ہیں انہوں نے باہر سے ڈگریز لی ہوئی ہیں، ان کو سفر کرنا ہے. رزق کے حصول کے لیے آپ کو باہر جانا ہے، موقع کی تلاش کے لیے آپ کو باہر جانا ہے. باہر جانے سے مراد یہ نہیں ہے پاکستان سے باہر جانا ہے، شہر چھوڑ کے آپ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں کا رہن سہن مختلف ہوتا ہے. جو وزیرستان سے دوست آئے ہوں گے ان کو اسلام آباد کے طور طریقے عجیب لگیں گے. جو اسلام آباد سے دوست کراچی جائیں گے ان کے لیے ماحول مختلف ہوگا. تو یہ جو آوت جاوت ہے اس نے مجبوری یہ پیدا کر دی ہے کہ آپ اپنی ثقافت کو اپنی پوٹلی کے اندر باندھ کر دوسری جگہ پر لے جا کر وہاں پر اس کی نمود و نمائش نہیں کر سکتے. آپ کو جن حالات کا سامنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. اگر آپ نہیں ڈھالیں گے تو اس سے فرکشن ہوگی، اس سے تضاد پیدا ہوگا، اس سے جھگڑا ہوگا. اس فرکشن کو، اس تضاد کو، اس جھگڑے کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ایسا نظام مرتب کرنا ہوگا جس کے اندر مختلف رنگ کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف روایات کے لوگ اپنی اپنی روایت، مذہب اور رنگ کا تحفظ کرتے ہوئے دوسرے کی روایت، مذہب اور رنگ کی عزت کرتے ہوئے ایگزسٹ کر پائیں. اگر آپ نہیں ایگزسٹ کر پائیں گے تو آپ کا ہمیشہ جھگڑا چلتا رہے گا. آپ ہاسٹل کے ایک کمرے میں 2 افراد مختلف کلچر کے نہیں سما پائیں. وہاں سے جھگڑا شروع ہوگا اور جھگڑا جو ہے محلے میں پھیلے گا، محلے سے شہروں میں پھیلے گا. چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے جو ثقافتی مرکز ہیں وہ بن جائیں گے. نظام آپ نہیں چلا پائیں گے. جو نقطہ میں ڈیولپ کر رہا ہوں کہ جمہوریت کی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرق کے باوجود کو ایگزسٹ کر پائیں، اور یہ نئے زمانے کی ضرورت ہے. ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا نظام مرتب ہو کہ فرق تفریق کی بنیاد نہ بنے اور اختلاف جو ہے وہ جھگڑے کی بنیاد نہ بنے. اس فرکشن کو مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام رنگ ریفلیکٹ کریں. تو جمہوریت کا ایک تو مقصد جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس حقوق جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہوں جو سب پر لاگو ہوتی ہے. اب بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی کی اساس ہے کہ ہمارا دین حتمی اور آخری اور مکمل اور جامع ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری زندگی اسی سے مرتب ہے، اسی سے بنی ہوئی ہے. لیکن
تقریباً 7 بلین میں سے ہم صرف 1.4 بلین ہیں. ہمارا عقیدہ جامع ہے, مکمل ہے, ہمیں اس میں جھول نہیں ہے, لیکن ہم صرف 1.4 بلین ہیں, اور اس میں بھی عرب, عجم اور ترکمن کی تفریق ہے ہمارے یہاں پہ. اور جو ہمارے یہاں پہ فقہی ڈس ایگریمنٹ ہے, اختلاف ہے, اس میں نہیں جاؤں گا, وہ ایک اور ہی موضوع ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو بنیاد بنا لیا حقوق کو ڈٹرمن کرنے کے لیے, تو جو لوگ ہمارا دین نہیں رکھتے ان کے حقوق ہمارے دین کے تحت تو حاصل ہوں گے, لیکن ان کی خواہش کے تحت حاصل نہیں ہوں گے. ہمارے دین کے اندر جو راستہ تعین کیا گیا ہے غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کا, وہ ہمارے لیے معتبر ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن غیر مسلموں کے لیے شاید وہ قابل قبول نہ ہو. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایسے نظام میں نہیں رہنا چاہتے جو ہمارے حقوق کی پامالی کرے اور ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہو. جو ہمارا کنسرن ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے بارے میں, وہ کیا ہے کہ آئلی قوانین سے لے کر عمومی قوانین تک ان کو ایک ایسے نظام کے اندر دھکیلا جا رہا ہے جہاں پہ ہندوازم ڈومینیٹڈ ہے. وہاں پہ ہندو میجورٹی میں ہے, مسلمان مائنورٹی میں ہے. تو اگر ہندوازم کو بنیاد بنا لیا جائے ہندوستان کے نظام کو ترتیب دینے کے لیے, تو مسلمان تو انتہائی مشکل میں ہوں گے نا, ان کو تو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی, زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نظام آپ کو بنانا ہے جس کے اندر بنیادی حقوق کی بنیاد مذہب کے ساتھ ساتھ, دین کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہو, جو مختلف المذاہب لوگوں کو, مختلف الخیال لوگوں کو قابل قبول بھی ہو. جمہوریت کے اندر تھیوریٹیکلی, میں پریکٹس کی بات نہیں کرتا, میں امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کرتا, وہ میں نے گزارشات کے پہلے ہی میں نے علیحدہ کر دیا ایک موضوع. تھیوریٹیکلی ایک میکانزم موجود ہے جس کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ گارنٹیڈ ہے ان قوانین کے تحت جو عمومی طور پر مذہب سے نہیں بنے ہوتے, وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. ایکویلٹی آف رائٹس کا جو معاملہ ہے وہ ایکویلٹی آف ریلیجن کے حوالے سے نہیں بنا ہوا. یعنی آپ کو مسلمان ہیں تو تبھی آپ کو حقوق ملیں گے. جمہوریت بھی یہ نہیں ہے, آپ کسی ریاست کا حصہ ہیں تو آپ کے حقوق گارنٹیڈ ہیں بلا تفریق مذہب کے. تو نئے معاشرے کے اندر جہاں پر مختلف المذاہب لوگ بستے ہیں اور مختلف حدوں کے اندر ایک سے زیادہ نظریات رکھنے والے لوگ بستے ہیں, ان کو ایک جیسے حقوق کیسے فراہم کیے جائیں؟ بحیثیت مسلمان اگر آپ ہندوستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے حقوق کا گارنٹر کون ہونا چاہیے؟ ایک ایسا نظام جس کی بنیاد ہندوازم پر ہے, یا ایک ایسا نظام جس کی بنیاد ان اصولوں پر ہے جن کو ہم آفاقی کہتے ہیں, دنیاوی سینس میں, مذہبی سینس میں نہیں, دنیاوی سینس میں کہتے ہیں آفاقی ہیں کہ وہ ہر کسی پر لاگو ہوتے ہیں. آپ کے حقوق اس وجہ سے گارنٹیڈ ہیں کہ آپ ایک ریاست کا حصہ ہیں. اگر اس وجہ سے گارنٹیڈ ہوں صرف کہ آپ ایک خاص مذہب کے ماننے والے ہیں, تو پھر آپ کے حقوق کا تحفظ بحیثیت مسلمان ہندوستان میں نہیں ہو سکتا, اور بحیثیت ہندو پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا. میں جان بوجھ کے آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں جن سے آپ ریلیٹ کر پائیں, میں مثالیں بہت سی دینے کا. تو دوسرا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے جمہوریت میرے خیال میں ضروری ہے, یہ خلافت کے ساتھ یہ اچھے برے کی بات نہیں میں کہہ رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جمہوریت سمجھ آتی ہے, وہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر نظام چلانا ہے تو تفریق کے بغیر, وہ جمہوریت کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے. تیسری بات جس کی وجہ سے جمہوریت ضروری ہے وہ یہ کہ عبادات اور معاملات کے اندر
اسلام میں تو اس طرح تفریق نہیں ہے. یعنی آپ اگر خلیفہ ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ احسن ہونے کی بھی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو بی دا موسٹ پائس ٹو بی دا موسٹ ایلیجیبل ٹو بیکم دا کیلف. اگر آپ عبادات کے اندر آپ کمزور ہیں تو معاملات کے اندر آپ لوگوں کے اوپر حکمران نہیں بن سکتے. لہذا جو پرسنل پائٹی ہے، ذاتی اور اللہ کے ساتھ جو معاملات کا تعلق ہے، اٹ ہیز ٹو بی پکچر پرفیکٹ. اٹ ہیز ٹو بی ایبسلوٹلی پرفیکٹ اکارڈنگ ٹو دا پریویلنگ اسٹینڈرڈ. تبھی آپ خلیفہ بننے کے حقدار ہو سکتے. تو پائٹی جو ہے، نیکی جو ہے، وہ آپ کی پرفارمنس کا ایک انگریڈینٹ بنا دیا گیا. اور مفروضہ یہ ہے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ اچھا پرفارم بھی کرتے ہوں گے. اگر آپ نیک ہیں تو آپ بہادر بھی ہوں گے. اگر آپ نیک ہیں تو آپ صالح ہیں تو آپ اچھے گورنر بھی ہوں گے. اگر آپ کے اندر خدا خوفی ہے تو آپ کرپٹ بھی نہیں ہوں گے. آپ معاملات کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے. یہ مفروضہ ہے. جمہوریت کے اندر یہ تفریق بڑی واضح ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں رکھا ہوا ہے. آپ کی جو عبادات ہیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. آپ زاہد ہیں، آپ صالح ہیں، آپ خدا کے بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ پرفارم بھی کر پائیں گے. جمہوریت کے اندر پرفارمنس کا معیار جو ہے وہ محدود ہے. وہ صرف اور صرف ڈلیوری آف سروس ہے. اگر آپ عمومی معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں، آپ فاطر العقل نہیں ہیں، آپ کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں، آپ نے لوگوں کا مال نہیں لوٹا ہوا، تھیوری کی بات کر رہا ہوں، پریکٹس میں نہ جائیے گا، وہاں پہ ہمارے معاملات بالکل ہی خراب ہیں، الٹ ہے اس کا. تھیوری کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ عمومی معیار پر پورا اترتے ہیں اور آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو آپ حق بجانب ہیں. آپ نمائندہ بن سکتے ہیں اس دنیا میں، خداوند تعالیٰ کے بہاف پر آپ رول کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ آپ کو لوگوں کا چاہیے. کیونکہ ڈلیوری آف سروس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. جو آپ کی ڈلیوری آف سروس ہے خداوند تعالیٰ تک جو پہنچانا ہے وہ معاملہ آپ کا علیحدہ ہے. تو جمہوریت کے اندر صرف ایک ڈلیوری آف سروس کاؤنٹ کرتی ہے. خلافت کے اندر دونوں ڈلیوری آف سروس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور مفروضہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی ڈلیوری آف سروس کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ معاملات آپ کے درست ہیں، تو آپ یقیناً لوگوں کے معاملات بھی درست چلا رہے ہوں گے. جمہوریت اس پہ یقین نہیں کرتی. جمہوریت کہتی ہے جی کہ آپ لوگوں کے معاملات درست کر دیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ ذاتی زندگی میں جو مرضی کرتے پھریں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کا جو پبلک افیئرز ہے اس پر آپ کی ذاتی زندگی کا اثر نہیں ہونا چاہیے. ادروائز یو آر فری ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اسی وجہ سے جمہوری معاشروں میں عمومی طور پر جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، اس کے مذہب کا خانہ جو ہے وہ رکھا نہیں جاتا. پاکستان کے اندر ہے ایسا، پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ ہم جس کو میں کہتا ہوں ٹوائلائٹ زون کے اندر ہے. ہم دونوں کشتیوں کے سوار رہے ہیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں ایک ہیلتھی ڈیولپمنٹ بھی ہے. بہت کم قومیں ایسی ہیں جو اپنا دین اور دنیا کے مسائل جو ہیں ان کو دونوں کو اکٹھا حل کرنے کی کوشش کریں. اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کنڈیشن ہے جینوئنلی ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر مذہب کے طور پر آپ اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جمہوری طور پر بھی کوالیفائی کریں. جس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو رول کر سکتا ہے، جو کمپیٹنس کا پول ہے، وہ آپ کا ٹیکنیکلی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. آپ صرف اقتدار کے لیے ہم مذہب کی تلاش نہیں کرتے. اقتدار کے لیے آپ ہر ایسے شخص کو کوالیفائڈ سمجھتے ہیں who is the most competent in معاملات, the most competent.
اگر آپ غیر مسلم ہیں تب بھی آپ ایک مسلمان معاشرے کے اندر جمہوری طور پر رولر بن سکتے ہیں انڈر اے جینوئنلی ڈیموکریٹک سسٹم. اور ریورس دی ایکویشن, اگر آپ مسلمان ہیں اور ایک پریڈومیننٹلی نان مسلم ریاست کے اندر بھی آپ سربراہ ریاست بن سکتے ہیں. خلافت میں یہ گنجائش نہیں ہے, غیر مسلم خلیفہ متعین نہیں ہو سکتا. اور آخری فرق جو میں بہت سارے فرق ہیں لیکن میں ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہتا ساری پروسیڈنگز کو, میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بحث بھی ہو اس پہ. وہ یہ ہے کہ یہ پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ کا معاملہ ہے. پری سلیکٹڈ ہمارا ایمان ہے کہ جو موسٹ پائسڈ ہیں دے آر دا چوزن ونز دنیاوی سینس کے اندر. اصل میں چوزن ونز تو وہ ہیں جو خداوند تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں, لیکن دنیاوی سینس کے اندر وہ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہے, وہ پہلے سے ٹک مارکڈ ہے کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اس کے بعد تو صرف سلیکشن کا پروسیس ہے کہ کس کو پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کس کو بعد میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, لیکن سلیکٹ اسی گروپ میں سے کرنا ہے کیونکہ اللہ کے وہ چوزن ہیں. جمہوریت اس سے اتفاق نہیں کرتی. نو باڈی از پری سلیکٹڈ ٹل سچ ٹائم ہی اور شی پرووز ہر سیلف اور ہم سیلف ٹو بی worthy of this selection through a voting process. تو جو پول ہے آپ کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے, جو ڈائیورسٹی ہے اس سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے. ہو سکتا ہے بعض جگہ پر لوگوں کو کرپٹ لوگ سلیکٹ کرنے کا شوق ہو, ان کی مجبوری ہو, چلے ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, تو کیا وہاں پر ہونا چاہیے, کتنے سال میں تبدیلی آئے گی, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس دوران جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس دوران کیا کریں, اس دوران وہی کریں جو وہ کر سکتے ہیں, یعنی اپنے دنیاوی معیار غیر معیاری معیار کے مطابق اس کو سلیکٹ کر لیں. جمہوریت میں خلافت کے اندر شاید یہ ممکن نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا, یو ہیو ٹو بی ون امنگ دا چوزن ونس ٹو بی سلیکٹڈ. اگر آپ اس گروپ کا حصہ نہیں ہیں تو آپ اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتے. اور آخری بات, جو قانون سازی ہے جمہوریت کے اندر اس پر حد نہیں ہے. وہ کسی بھی سمت کے اندر کسی بھی وقت میجورٹی رول کے تحت جا سکتی ہے. وہ کالے کو گورا اور گورے کو کالا میجورٹی رول کے اوپر ڈکلیئر کر سکتی ہے. وہ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے. وہ مختلف قوموں کو, مختلف رنگ کے اور نظریات کے لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ووٹ کاسٹ کریں اور ایک ریاست میں سے آپٹ آؤٹ کر جائیں. ایک ریاست بنی ہوئی ہے, میجورٹی کو پسند نہیں ہے, ووٹ کاسٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے ایک علیحدہ ریاست بن جانا. وہ اس بات کی بھی گنجائش رکھتی ہے, یہ تمام کی تمام ریاست کا جو نظام ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست کے اندر قتل کرنے کی پینلٹی ڈیتھ بائی ہینگنگ ہے, دوسری ریاست کے اندر موت کی پینلٹی ہے ہی نہیں, کیونکہ دوسری ریاست کے لوگوں نے قانون سازی کی ہے کہ ہمیں یہاں پہ موت کی پینلٹی نہیں چاہیے. ایک جگہ پر آپ اگر باہر سے آئے ہیں تو آپ کے حقوق یکسر مختلف ہیں, دوسری جگہ پر اگر آپ باہر سے آئے ہیں, امریکہ سے باہر سے وارد ہوئے تو آپ کو ریاست میں گھسنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو پبلک لا, کامرس لا, پرائیویٹ لا, یہ اٹ از اوپن ٹو کانسٹنٹ ناٹ اونلی انٹرپریٹیشن بٹ کمپلیٹ اینڈ ریڈیکل چینج. کمپلیٹ اینڈ ریڈیکل چینج. خلافت جو دین اور خداوند تعالیٰ کے حتمی قوانین پر بنیاد کرتی ہے وہ تشریح میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتی. یعنی جہاں پر اختلاف کی گنجائش اس حد تک ہے کہ وہ شریعہ کے بنیادی اصولوں
سے ٹکرا نہ جائیں. اس حد تک آپ اختلاف ہے, اس سے آگے پر چلتے ہیں. جب جو شریعہ کی جو یونٹی ہے اس کو جو تشریع انڈرمائن کرے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اجتہاد کی بھی حد ہے, وہ لامحدود نہیں ہے. وہ فنڈامنٹ, جس طرح سپریم کورٹ کہتی ہے نا جی کہ پارلیمان کو حق ہے کہ وہ سپریم ہے اور سوورن ہے, لیکن وہ فنڈامنٹلز آف دا کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اجتہاد ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے نظریہ توحید جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھے, وہ گنجائش ہی نہیں ہے. اور اس طرح کے BCوں اور فنڈامنٹلز ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس کی جو, جس کو میں کہتا ہوں گلاس سیلنگ, وہ بڑی واضح ہے. آپ کو اوپر نظر تو آ رہا ہے, گلاس سیلنگ سے مراد یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں چھت سے اوپر, لیکن اس گلاس سیلنگ سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. جمہوریت کے اندر تھیوریٹیکلی اگین گنجائش بہت زیادہ ہے. آپ ہر چیز کی تشریح کر سکتے ہیں, ریڈیکلی چینج کر سکتے ہیں. یو کین اسٹارٹ افریش. دونوں میں سے کون سا نظام ہمارے لیے بہتر ہے, اس سوال کا جواب تبھی ملے گا جب خلافت کے حوالے سے زیادہ بات ہوگی اور آپ اپنا ذہن لڑائیں گے. لیکن میں تو چونکہ صحافی ہوں اور روزمرہ کے امور سے زیادہ میری دلچسپی ہے, رزق بھی اسی سے وابستہ ہے, تو میں تو روزمرہ کی زندگی پر بنیاد کر کے ہی بات کر سکتا ہوں. یہ تو آپ نے مجھے مجبور کیا کہ کوئی کنسپچول باتیں کریں تو مجھے کچھ پڑھنا پڑا, تو تب میں نے یہ باتیں کی, ورنہ میں تو روزمرہ کی باتیں ہی کرتا ہوں. میں تو پیازوں کے ریٹ ہی دیکھتا رہتا ہوں, چینیوں کے ریٹ ہی دیکھتا رہتا ہوں. ہماری زندگی بس آج کل یہی رہ گئی. دونوں نظاموں میں سے کون سا نظام اچھا ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ جس نظام کو, یہ اچھے اور برے کی بحث تو اس وقت شروع ہو جب آپ نے دونوں نظاموں کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیا. یہ تو آپ تب کہنا جی کہ ہم نے کوشش کر لی, ہم نے جمہوریت ٹرائی کر لی, ہم نے خلافت ٹرائی کر لی اور ہم نے نتائج دیکھ لیے. اور میں ماڈرن زمانے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ ہم ٹرائی کر کے دیکھ چکے ہیں. ماضی کے اندر خلافت کا نظام بڑا احسن طریقے سے کام کیا, اگرچہ وہاں پر بھی اگر آپ آزادانہ تاریخ پڑھیں تو اس نظام کے اندر کافی تضادات تھے, لیکن ان کا تعلق اس نظام سے شاید اتنا نہیں تھا جتنا امپلیمنٹیشن کے معاملے سے تھا. یہ بحث ہمیں اس وقت تک اٹھا رکھنی چاہیے میری ذاتی رائے میں جب تک ہم صحیح نظام کے قریب تر کسی جگہ نہ پہنچ پائیں. آج کل ہم جمہوریت صرف نام کی چلا رہے ہیں, اصل میں یہ لوٹوکریسی ہے جس کو جمہوریت کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کی ناخلفیوں کی وجہ سے, ان کی خرابیوں کی وجہ سے جمہوریت خراب نہیں نظام کے طور پر لی جا سکتی, اس طرح ہی جس طرح بحیثیت مسلمان ہماری کمیوں کی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر جو دشنام ترازی ہوتی ہے نقادوں کی طرف سے, وہ بالکل بھی درست نہیں ہے, کیونکہ اس میں دین اور مذہب کی تعلیمات کا قصور نہیں ہے. اس میں جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, جو ماننے والے ہیں, ان کی کوتاہیاں زیادہ ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جب گریزاں ہو گیا پھر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. بہت ہی پرومیننٹ اسپیکر ہے, تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں بلاؤں گا خالد محمود عباس صاحب کو کیا ہے اور اپنے ویوز ہمارے شیئر کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر محترم جناب طلعت حسین صاحب، عزیز طلباء، آج ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ حضرات نے یہاں پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے مسائل کا حل جمہوریت یا خلافت، پھر یہ کہ آج کے دور میں خلافت کی صورت کیا ہوگی، اور خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان کے لیے زیادہ موزوں یا مناسب نظام کون سا ہو سکتا ہے، یہ اس موضوع کے ذیلی عنوانات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ انسان کا جو شعور ہے وہ ظاہر ہے اس کے ذرائع علم سے تعلق رکھتا ہے۔ 5 بالعموم ہمیں معلوم ہے، حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے جس کو ہماری عقل پروسیس کرتی ہے، کچھ ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، اور یوں انسانی علم آگے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک 2 انسانی نے اپنے بل بوتے پر جو بھی علم حاصل کیا ہے، جسے اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، تو وہ علم اصل میں اسی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی نوع آدم کے اندر پہلے دن سے ودیت کر دیا تھا۔ لیکن سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ علم کا ایک ذریعہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسائل ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ خاص طور پر سوشیالوجی کے اندر امبیلنس ہوگا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر میں تمہیں رہنمائی عطا کروں گا۔ تو جو کچھ اس رہنمائی کو فالو کرے گا اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا، یعنی وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا، مسائل سے دوچار نہیں ہوگا، نہ ہی اسے کوئی خوف لائق ہوگا، اس کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کے حال کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام در حقیقت انسان کی دنیا سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر اچھا بوئیں گے تو آخرت میں اچھا پھل کاٹیں گے، دنیا کو اگر جہنم بنا دیں گے تو آخرت میں پھر اسی کا مزید یوں سمجھے دنیا یہ ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ شیڈوز بیفور۔ اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کو معجزے عطا کیے، انہیں کتابیں دیں، ان کو میزان عطا کی۔ میزان کہتے ہیں بیلنس قائم کرنے والی چیز کو، ترازو، وہ جو عدلیہ کے پیچھے بھی لگی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ پیاس تولنے والی نہیں ہے، وہ انسانوں کے درمیان جسٹس کرنے کے لیے۔ تو ہم نے وہ میزان اپنے رسولوں کو عطا کی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ میں نے لفظی ترجمہ کیا، لِيَقُوم، قائم ہو جائیں، الناس، لوگ، بالقسط، انصاف پر۔ کوئی اس میں نے تعبیر یا اس کی وہ توجیہ نہیں کی ہے، بالکل لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کا رہنے والا انسان ہو یا مشرق کا، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، انصاف ایک ایسی قدر مشترک ہے کہ جس کی جستجو ہر فرد کو، اور اگر ایک اور اعتبار سے کہا جائے کہ دنیا میں جتنا بھی سماجی ارتقاء ہوا ہے وہ اس ایک لفظ کی دین ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ انسان کی جو خواہش ہے کہ مجھے انصاف مل جائے، اس نے اسے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ یہ ساری ایکٹیویٹی، یہ سارا ہنگامہ، یہ سارے انقلابات زمانہ، یہ در حقیقت اس انصاف کی تلاش میں ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں انسان ایکسپلائٹ بھی ہوتا ہے، ہر دور میں یہ ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب انسان کا تمدن بڑا سادہ تھا۔ آپ سوچئے حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں، کوئی اتنے مسائل ہی نہیں ہے، ایک ہی خاندان ہے، کل دنیا ایک خاندان پر مشتمل ہے، تو مسائل کوئی بھی نہیں، تہذیبی مسائل، تمدن کے مسائل، سوشل پرابلمز ہیں ہی نہیں۔ اس وقت اللہ نے جو رہنمائی دینی تھی بیلنس قائم کرنے کے لیے وہ اسی سطح کی درکار تھی، اللہ نے اتنی دے دی، تا آنکہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے، یا آج سے کوئی 3000 سال پہلے کی بات سمجھ لیجئے. اس وقت تک جس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ابھی تک اپنی کوئی اسٹیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی. چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فراہم کی ہے وہ ایک معاشرے کو توازن پر قائم رکھنے کے لیے ہے، اس سے زائد نہیں. 10 کمانڈمنٹس جو ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان کی حیثیت بس اتنی ہے. زنا نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قتل نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس سے آگے کی کوئی ہدایات نہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس دور میں ہو رہی ہے، اس وقت کے سوشل پرابلمز کیا ہیں. اور یہ صرف عرب کے اعتبار سے نہیں دیکھنا، پوری گلوب کے اعتبار سے دیکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 برس پہلے سقراط، افلاطون، ارسطو گزر چکے. اور افلاطون کا دور وہ ہے کہ جس میں وہ اسٹیٹ کے لیول کے لیے سوچ اپنی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ جو ڈیموکریسی کی بنیاد ہے یہ وہاں سے پڑی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہاں پر ایک سوفسٹائیت تھی. بس جو کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال یونان میں تھی. افلاطون نے اس کا حل اپنی اس ڈیموکریسی جو بھی اس کی اس وقت کی سوچ تھی اس کے مطابق پیش کیا، اگرچہ کہ بعد میں وہ یوٹوپیا ثابت ہوا. ایک نظریاتی جنت تھی کہ جس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک سہانا سپنا تھا. یوں سمجھے میر تقی میر کا خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو. لیکن یہ کہ یہ بات ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نوع انسانی کی کوئی ضرورت تو تھی جس کو افلاطون نے محسوس کر کے اس کا ایک حل لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد جو اللہ کے جلیل القدر رسول آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا موقع نہیں ملا. ایک تو علماء یہود کی شدید مخالفت کی وجہ سے، اور دوسرا اس وقت ارض فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا جو مشرک تھے، ان کا گورنر وہاں پہ موجود تھا. گویا جن پہ حضرت مسیح علیہ السلام کام کر رہے تھے وہ آزاد نہیں تھے ان احکام پر عمل کرنے کے لیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام انہیں دے رہے تھے. 32 سال کی عمر میں رفع سماوی ہو گئے، آسمان پہ چلے گئے. دنیا اسی اندھیرے میں رہی. اور تاریخی طور پر یہ بات سب مانتے ہیں کہ یورپ تو ڈارک ایج میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی یورپ ڈارک ایج میں تھا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اور آپ اس شان کے ساتھ مبعوث ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انسان سوشلی ایوالو کرتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیلنس قائم کرنے کے لیے اپنی شریعت میں بھی ایوولوشن لا رہے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا. یعنی جو آخری ہدایت دینی تھی نوع انسانی کو وہ میں نے دے دی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی سوچ سے جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک نظریاتی طور پر، پورے گلوب کی سطح پر نہیں لیکن انسانوں کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ چکا تھا. اور اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام پرابلمز کا حل نوع انسانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیا. اسی لیے آپ کو فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اب اس رحمت کو سمجھ لیجئے کیسے بن کے آئے. کہ دیکھیے میں نے کہا کہ جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جو ہے وہ لوگ اس کا استحصال کرتے ہیں. انسان جب غاروں میں رہتا تھا اس سے جب آگے نکل کے قبیلے کی صورت میں آیا تو جو ٹرائبل چیف ہے اب وہ اپنے لیے ڈیوائن رائٹس کا متقاضی ہوا. پھر 2-3 قبیلے مل کر کسی ایک شہر میں رہنے لگے. جو بھی نظام بنا اس میں جو چیفز ہیں ان کے لیے اور قانون بنا اور جو عام قبیلے کے افراد ہیں ان کے لیے دوسرا قانون بنا. چنانچہ یہاں تک قوانین ہوتے تھے کہ اس قبیلے کا فرد اگر اس قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کے 4 مارے جائیں گے، اور ان میں سے اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو مار دے تو بدلے میں اس قبیلے کے کسی غلام کو قتل کیا جائے گا. یہ انصاف تو نہیں تھا، یہ جسٹس تو نہیں تھا. لہذا اس طرح کا کوئی سیٹلمنٹ کر کے لوگ رہ رہے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو امپائر وجود میں آ چکی تھی.
رومن امپائر تھی. اسی طرح ادھر جو فارس بہت بڑی سلطنت اس وقت دنیا میں وجود رکھتی تھی، اور اس وقت بادشاہی نظام تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بدترین استحصالی نظام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ملوکیت کا نظام ہے، اور وہ تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان ہے، جیسے ابھی فرما رہے تھے، یہ چوزن لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ یہی گورن کریں، باقی لوگ ان کے غلام بن کر رہیں گے. یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور آپ نے اس میدان میں جو اہم ترین اصول دیے ان کو سمجھ لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی معاملات میں جو ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے، لہذا انسان جب اپنی بہتری کے لیے کچھ سوچیں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے، جیسا بچہ ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو جو سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون سے آگے نہ بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ جانا. باقی تم آزاد ہو، اپنے معاملات میں جو قانون بنا لو، لیکن کوئی ایسا قانون نہ بنا لینا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم سے متصادم ہو. جیسے مقننہ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن آئین سے متصادم قانون نہیں بنا سکتی، لمیٹیشنز ہیں اس کی بھی. اور اب اس سے اگلی بات یہ بھی ہے کہ وہ آئین میں بھی تبدیلی وہ جو پارلیمنٹ ہی کرے گی، لیکن یہ کہ آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو نہیں چھیڑے گی. جیسے ترکی میں ہمیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کی 100% اکثریت بھی وہاں کے سیکولر سٹرکچر کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتی. کوئی ایک بیسک ہوتا ہے جس کو نہیں چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو گویا دنیا میں اس ڈیموکریسی کے اندر بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ کچھ بیسک چیزیں ہوں گی جس کو عظیم اکثریت بھی تبدیل نہیں کرے گی. اگر کہ تھیوریٹیکل ڈیموکریسی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایکچولی ہوتا ہی ہے. وگرنہ وہ تھیوریٹیکل ڈیموکریسی اگر انڈیا میں ہو تو بات بالکل صحیح ہے. وہاں کی اکثریت کے ذریعے سے سیکولرزم کے سارے اصولوں کو پر عمل کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کو بالکل محدود کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس سے مسئلہ آئے گا، پرابلمز آئیں گی، اور ایک بہت بڑی جو وہاں کی ایک قوم ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گی. لہذا یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے کہ جس کو لے کر اس وقت ہندوستان میں چلا جا رہا ہے. یہ کوئی پیور ڈیموکریسی نہیں ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے. بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول یہ دیا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی ہوتے ہوئے. جس کو ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کفر ہیں، یعنی کسی کا اسپیشل استحقاق نہیں ہے. یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پولیس والا 2 تھپڑ بھی مار لے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کسی ممبر قومی اسمبلی کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر دے تو اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. تو یہ جو اسپیشل رائٹس ہیں یہ کسی کے نہیں ہے، تمام مسلمان آپس میں بالکل برابر ہیں. یعنی وہ جو ایکول اوبلیگیشنز اور ایکول رائٹس والا تصور ہے وہ ہے جو اسلام دے رہا ہے سب کے لیے. اس معاملے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو سمجھ لیجئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یورپ ڈارک ایج میں تھا، اور اس وقت کی سپر پاور اسلام بن گیا. جب سپر پاور بن گیا تو اس نے علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ آپ نے یورپ کے دروازوں پہ دستک ہی نہیں دی بلکہ ان کی دہلیز پار کر کے ان کے سین میں بھی داخل ہو گئے. 800 سال تک جو ہے وہ اسپین پہ مسلمان 500 سال تک حکمران رہے. وہاں پہ مسلمانوں نے علم کی شمع جلائی، اور آج جیسے ہمارا نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، اس طرح اس وقت یورپ سے لوگ، پاپائیت سے تنگ لوگ، وہاں کی ملائیت سے پریشان لوگ، اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی تلاش میں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں آ کے داخلے لیتے تھے، اور وہاں سے یہ حقوق کا تصور لے کے جاتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی کسی حد تک بیان کیا ہے. اس کے نتیجے میں اصل میں یورپ میں بیداری کی لہر چلی ہے جس کو آج ہم رینائنسنس موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں.
اور علامہ اقبال نے اس پورے پروسیس کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بروید آرزو یا کہ ز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. آج اگر جمہوریت ہے، کہیں پہ کمیونزم نے جنم لیا ہے، یہ سب کی سب نو انسانی کے لیے دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور انسانوں کو اپنے اس حقوق کے تصور سے آشنا نہ کرتے تو کوئی مارکس بھی پیدا نہ ہوتا، کوئی والٹیر اور روسو بھی کھڑا نہ ہوتا. یہ تو اسلام نے دنیا کو دیا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جو کچھ بھی اس رنگ و بو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیا گیا ہے، یا نو انسانی ابھی تک محمد الرسول اللہ کی تلاش میں ہے. اور اس کی جو تشریح ڈاکٹر رفیع الدین نے اپنی کتاب آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں یہ جو تھیسس اینٹی تھیسس کا چکر ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا، اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ انسانیت آنکھ کھولے گی اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں کھڑے پائے گی اپنے آپ کو. لیکن یہ کہ یہ پروسیس اب ریورس ہو چکا ہے. جو ایوولوشن پروسیس چل رہا تھا دنیا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ریورس ہو چکا ہے. اس لیے کہ اس ایوولوشن پروسیس کی ٹاپ پہ اگر کوئی تھا تو وہ یو ایس اے تھا، برطانیہ نہیں. برطانیہ نے تو اپنی روایت پرستی کی وجہ سے جمہوریت کے اندر پیوند کاری کی ہے بادشاہت کی. ان کا وہ بادشاہ سلامت بھی اب بھی اور ملکہ بھی وہ موجود ہوتی ہے اپنے تمام تر گند کے سمیت. اگر کوئی پیور فارم ہے دنیا میں ڈیموکریسی کی، ایکچوئل نہیں، اس کے قریب تر جو تصورات والٹیر اور روسو نے دیے تھے وہ جمہوریت دنیا میں کبھی آئی نہیں ہے. چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی، لیکن اس سے قریب ترین اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ امریکہ پہنچا تھا. لیکن 9/11 کے بعد وہاں پہ یہ پروسیس ریورس ہو چکا ہے. اب وہاں انسانوں کو جو حقوق دیے بھی تھے وہاں کی پریویلیج کلاس نے، وہ حقوق اب غصب ہونا شروع ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے نام پر. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جن کو معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم تو انہیں نہ ہی معلوم ہو تو بہتر ہے. لیکن پروسیس ریورس ہو چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ فطرت کا دریا بہتا ہے تو اس کے آگے جب کوئی بند باندھتا ہے تو پھر ایوولوشن سے ریولوشن جنم لیتا ہے. غالب نے بڑی پیاری تشریح کی ہے اس معاملے کی کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور تو جب انسانی فطرت کے جو تقاضے ہوں جب ان کو روکا جائے تو پھر وہ بغاوت پہ آمادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایوولوشنری پروسیس پھر وہاں پہ ریولوشن میں بدلتا ہے جب اس کے آگے روک لگتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ روک لگ چکی ہے اور کسی دن کا انتظار ہے. ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ امریکہ میں مارشل لا لگ گیا. امریکہ اس ایرے میں داخل ہو گیا جس میں ہم پاکستانی ارلی 50s میں تھے، جس کے نتیجے میں ایوب خان برآمد ہوئے تھے. اب وہاں انتظار کیجئے، خان ہوگا یا کوئی اور ہوگا، لیکن ہوگا پینٹاگان. بہرحال میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو پیور جمہوریت ہے، خالص جمہوریت، اگر دنیا میں آ بھی جائے، جو آئی نہیں، پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اس اصل جمہوریت ہی پر کی ہے. اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری کبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تمہیں سپنا تو دکھایا آزادی کا جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا، لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے. کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے. بادشاہ کم ظالم تھا، یہ بڑے ظالم ہیں. بادشاہ تو اپنی مخلوق کو جو بھی اس کی رعایا تھی اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتا ہے اتنا دے دیتے ہیں. یہ مکمل چوس لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہے، اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ قبضہ کر لیا اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر. یہ کانوں اور آنکھوں پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں، لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا.
باقی بین ہو جائے گی، آپ تک خبر پہنچے گی ہی نہیں. تو کہنے کو آپ آزادانہ رائے قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی. اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا. اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے؟ اشتہار کون دیتا ہے؟ سرمایہ دار. چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے، سب سے پہلے اسے منسوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے. چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو، ایک مجلس شورا ہے شیطان کی، اور ایلچی آ کے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا، ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے خلاف انسان نے بغاوت کر دی ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلم کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا، تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی. ہم نے کہا ایک فرعون ہوتا تھا، ایک نمرود ہوتا تھا، اب یہ نہیں چل سکتا، تم سب نمرود ہو. وہ ایک نمرود کے سر پہ 1 ٹن گندگی ہوتی تھی، ہم نے تولا تولا ماشا ماشا چترانگ تم سب کو منتقل کر دی. لہذا میں بھی حاکم، تم بھی حاکم، اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں. تو حاکم تو میں بھی ہوں. تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم، عوام کی حکومت آ گئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے، لیکن اگر پیور فارم میں بھی ہو تو ہے تو یہ. اور پھر جو عملی تنقید کی ہے اقبال نے، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا ضرور. الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے. کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں، مجبوریاں ہیں یہ ساری. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. اور مشورہ دیا ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب یہ دیکھیے کسی مولوی کے اشعار نہیں سنا رہے آپ کو، شاعر مشرق، مبشر پاکستان، مصور پاکستان کے اشعار سنا رہا، جن کو کہتے ہیں ہم اقبال کی ڈیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں. یہ اس اقبال کے اشعار ہیں. اور آخری بات اقبالی کی، پھر کل ہی گزرا ہے نا یوم پیدائش اقبال ہم نے منایا ہے، چلیں اس انداز میں بھی منا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ مغربی جمہوریت ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر. یعنی وہ فرعون اتنا برا نہیں ہوتا تھا، چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا یہ برا ہے. یہ پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھگتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آ ہی نہیں سکا. 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وگرنہ پیور جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے. ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیئرز چل رہے ہیں، میرج نہیں ہوئی. ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا کہ کتنے پانی میں ہے. بہرحال اب میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت اور خلافت کی فارم کیا ہوگی آج کے دور میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو جمہوری سیٹ اپ ہے، جسے میں نے کہا کہ امریکہ کا سب سے زیادہ ایوالوڈ اور ارتقاء یافتہ ہے، آپ اسی کو اٹھا کے لے آئیے. سارا اسٹیٹ کرافٹ وہی لے آئیے. ایک تبدیلی کر لیجئے بنیادی اس میں کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. کوئی چوزن پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف ان میں سے سلیکٹ ہوں گے. اتنی داڑھی اس کی سائز ہو، چوڑی داڑھی اتنی ہو، قد فلانا ہو، نمازیں اتنی پڑھی ہوں، کوئی ضرورت نہیں اس کی. نیک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، برا نہ ہو.
برا نہ ہو، نیک ہو نہ ہو، اس سے سوال ہی نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پورا امریکی سسٹم اٹھا کے لے آئیے، صرف اس کے اندر یہ تبدیلی مان لیجئے، یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس لیے کہ اسلام نے اصول دیے ہیں خلافت کے، کوئی خاص سسٹم نہیں دیا کہ اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ پاپولر ڈیموکریسی کی نہیں ہے، بلکہ پاپولر وائسرنسی کی ہے۔ آپ مان لیں میں اللہ کا نائب ہوں اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو زمین پہ نافذ کروں گا۔ آپ خالص اسلام لے کر آئیں تو روٹی کپڑا مکان جمع تعلیم جمع علاج، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے وہ قول سنا ہوگا نا، نیل کے کنارے کتا بھوکا مرے گا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ ہم پر 400 سال تک جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جس کو ہم خلافت کا نام دے دیتے ہیں، ہماری آئیڈیل خلافت وہ نہیں ہے۔ ہماری آئیڈیل خلافت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ متصل ہے، اور وہاں جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا خلیفہ رات کو گلیوں میں گردش کرتا ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سویا ہو، ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ خاتون خانہ جو ہے وہ بچے کو اس لیے دودھ نہیں پلا رہی کہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ اسٹیٹ وظیفہ جاری کرتی ہے جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے، اس سے پہلے وہ نیچرل فیڈنگ ہو رہی ہے اس کی، لہذا اسٹیٹ وظیفہ نہیں دے رہی، وہ دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ خلیفہ واپس جاتا ہے، نیا آرڈیننس جاری کر دیتا ہے، کل سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ کمپیئر ہو سکتا ہے آج کے دور کے ساتھ اس بات کسی بھی درجے میں۔ ایک بات اور بتاؤں، اسی طرح کی معمول کی گشت پر ہے خلیفہ، ایک گھر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خاتون اکیلی ہے گھر میں اور وہ درد ذہ میں مبتلا ہے، ڈیلیوری کا معاملہ ہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ خلیفہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کے، خاتون اول، اور وہ آ کے داعیہ کی حیثیت سے اس خاتون کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہے اور وہ وہاں پہ بچہ جو ہے جنم لیتا ہے۔ تو اسلام نے جو خلافت کا نظام عطا کیا اس میں خلیفہ ذمہ دار ہے، مکلف ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس بات کا کہ اس کی رعایا کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو صرف روٹی کپڑا مکانی مسئلہ نہیں، تعلیم اور علاج بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ عراق کے دورے پر تھے، آپ سڑک پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ بھیک مانگنا اسلام میں بہت بری بات ہے۔ آپ نے گورنر سے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ وسائل کم ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ذمہ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، ہم نے اس کی پروٹیکشن کا ذمہ لیا ہے، اور اب چونکہ ہم جو بھی وہ ویلفیئر کرتے ہیں مسلمانوں کی کرتے ہیں تو اس لیے اس بیچارے کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بڑی ظلم کی بات ہے کہ جب تک یہ توانا تھا ہم اس سے خراج وصول کرتے رہے، اب جب یہ بوڑھا ہو کے کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو ہم اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اسلام کی اسپرٹ کو سمجھیے کہ یہاں ریاست کے اندر کوئی شہری مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ مذہب کی بھی آزادی ہے، ایک حد تک ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، باقی جہاں تک معاملہ ہے ان کی اپنے پریکٹس کرنے کا ان کو پوری آزادی دے دی۔ ذمہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی، ذمہ لیا گیا ہے ان کا، اور پروٹیکشن ان کے مذہبی معاملات کو بھی حاصل ہوگی۔ جو کچھ ہم کرتے رہے اس کو چھوڑیے، جیسے ڈیموکریسی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے نام پر جو کچھ ہم نے کیا اس کو بھی چھوڑیے، لیکن جو اسلام نظری طور پر بیان کرتا ہے ہم اسے بیان کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اب رہا سوال پاکستان کا، تو دنیا میں کوئی اور ملک ہو، یہاں تک کہ سعودی عرب ہو، ترکی کا خیر معاملہ تو بہت دور کا ہے، یہ سارے ممالک سیکولرزم کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیشنلٹی کی بنیاد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، ان کے نیشنلزم کو کوئی اور جواز بھی کہیں سے مل سکتا ہے۔
ہمارا ملک تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہاں اگر آپ زبان پہ جائیں تو 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، بڑی 5 زبانیں. یہاں پہ نسل پہ جائیں تو رنگا رنگی ہے. یہاں کوئی تاریخی جو ہے وہ تقدس تلاش کریں تو میسر نہیں ہے. جغرافیائی طور پر ہم نے ہندوستان کے دریا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جغرافیائی طور پر بھی ہمیں ایک علیحدہ یونٹ نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو اگر ہم خالص سیکولرزم میں جائیں اور ڈیموکریسی پہ جائیں تو اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم واپس ہندوستان میں ضم ہو جائیں. اگر ہمارا مستقبل سیکولرزم ہی ہے تو پھر الطاف حسین صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی تھی. لیکن قائد اعظم نے اس کے برعکس بات کہی تھی کہ ہم ہر اعتبار سے ایک مختلف قوم ہیں. کس بنیاد پر؟ اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. اس آئیڈیالوجی کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو ہم مختلف قوم نہیں رہیں گے، ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے. وضع میں تم و نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، پھر وہ صورت بنے گی. جب وہ بنے گی تو پھر یہ کہ دوستیاں ہوں گی، وہ خوف کا ایلیمنٹ ختم ہوگا. اور ہندوستان میں بجلی اگر 4 روپے کی ہوگی اور پاکستان میں 16 روپے کی ہوگی تو پبلک مطالبہ کرے گی بھائی یہ گند صاف کرو یار، ہم اکٹھا رہنے دو. 20 سال کے بعد ہو جائے گا. تو ہمارا تو استحکام، ہماری بقا اسلام کے سوا نہیں ہے. اور ایک آخری بات کہ دنیا کا مستقبل کیا ہے. دنیا جا رہی ہے گلوبل ولیج کی طرف، اور اس گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر پوری دنیا کے لیے ایک آرڈر کی طرف. آپ دنیا کے لیول پہ سوچئے، کیا ڈیموکریسی دنیا کے مسائل کا حل ہے؟ جس میں وائٹ اینگلو سیکسن دنیا کے اوپر پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، جو حکمران ہیں وائٹ کلاس، جو پہلے برطانیہ میں تھے وہیں سے وہ چلے گئے امریکہ، جو ہندوستان کو لوٹ کے لے گئے، جو اب جنوبی ایشیا کی دولت لوٹ کے لے گئے، جن کی نظریں اب 9 آزاد شدہ ریاستوں کی طرف کے وسائل کی طرف ہیں، جن کو ہمارے حکمران اب بلوچستان کا سونا جو ہے اونے پونے میں دینے کو چلے ہیں، وہ ہمارے مسائل حل کریں گے یا اپنی وائٹ ریس کی خدمت کریں گے؟ تو پوری دنیا کے لیے بھی اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ جس کے نبی نے کہا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کوئی فضیلت کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، گورا کالا فلانا ٹینگا سب. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے تھے. یہ وحدت الہ اور وحدت احبا یہ مل کر تم سب کو ایک بنا دیں گے. یہ اصول صرف اسلام دے رہا ہے. وگرنہ یہودیوں کے ہاں جائیں وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، گورے کے پاس جائیں وی آر چوزن اس لیے کہ ہمارا رنگ سفید ہے. تو دنیا میں اس بنیاد پر تو کبھی بھی جو نہ توازن قائم ہو سکتا ہے، نہ امن ہو سکتا ہے، فرکشن تو رہے گی. اس لیے کہ تم زیادہ حقوق مانتے ہو، میرے چھینتے ہو، تو اگر مجھ میں کوئی غیرت ہے تو میں گڑبڑ تو کروں گا. زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو وہ ذرا پرامن طریقے سے کرے گا، جو کم پڑھا لکھا ہوگا وہ پھٹ کے کرے گا. گڑبڑ تو رہے گی، امن تو نہیں ہوگا. ظلم بھی کرو اور امن بھی چاہو. تو جب کامل جو جسے کہتے ہیں توازن ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو امن ہوگا. اور وہ انصاف صرف اللہ کا نظام دے سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دور کی یہ خبریں دی ہیں. کل دنیا پر ایک نظام حکومت قائم ہونا ہے، ایک گورنمنٹ ہوگی، لیکن وہ ڈیموکریسی کی نہیں ہوگی، وہ خلافت کی ہوگی. وہ ساری حدیثیں میں نہیں سنا سکتا، وقت ختم ہو گیا ہے. اقبال کے اشعار سنا دیتا ہوں جو انہی حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی.
اور نتیجہ کیا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ Thank you so much. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماں پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، اور ظلمت رات کی سی ماں پا ہو جائے گی۔